اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی اعطیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی حاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مخصوص نوعیت کے احکام ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اس کا بیان ہے۔ آپ یہ سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ خاص احکامات ہیں جس میں امت کے لیے وہ اجازت نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت ازواج پر بڑا دنیا میں ہنگامہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر شریف جو تھی وہ 25 سال تھی، اور جس خاتون سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ان کے پہلے 2 شوہر ہو چکے تھے، اور ایک سے کی وفات ہو چکی تھی اور ایک نے طلاق دی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے پیچھے جو ہے وہ مصلحت خداوندی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی، حضرت خدیجہ کے بعد حضرت سودا سے شادی ہوئی، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ سے ہوئی، حضرت عائشہ کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ سے ہوئی، حضرت زینب بنت خزیمہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت ام حبیبہ سے ہوئی، حضرت ام حبیبہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت سلمہ سے ہوئی، حضرت سلمہ کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت حفصہ سے ہوئی، حضرت حفصہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب بنت جہش سے ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ یعنی اس عمر میں داخل تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کنواری نہیں تھی وہ، بلکہ مطلقہ عورتیں تھیں، یا پھر یہ کہ ان کے شوہر انتقال ہو گئے تھے، ایسی عورتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ اس میں مصلحت یہ تھی کہ جن قبائل کی عورتیں تھیں تو وہ ان قبائل کے اندر اللہ کی بات اور دین کو پہنچانا، اور پھر عورتوں کے ذریعے سے میں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد و عورتوں سب کے نبی ہیں، تو عورتوں کے مسائل و احکام اور ان کو دین سکھانا، یہ سب مسالے تھے جس کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی۔ صرف ایک بیوی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم عمر اور کنواری بیوی تھیں، اور ان کا نکاح بھی اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح کے بارے میں حکم دیا تھا۔ تو اس بنیاد پر حضرت عائشہ کا نکاح ہوا تھا۔
اب یہاں جو چیزیں استثنائی تقریباً 7-8 باتیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے استثنائی احکام ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے حلال کر دیا ہے آپ کے لیے ان بیویوں کو جن کا آپ نے مہر دے دیا ہے. اللاتی ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اجورہن سے یہاں مراد مہر ہے، مہر آپ نے ادا کر دیا ہے. وہ حلال یعنی جتنی بیویاں آپ کے لیے ہیں ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت اس مسئلے میں تو اتحاد ہے کہ عورتوں کا مہر کے بغیر مہر دینا ضروری ہے، اور وہ فرض ہے مہر کی ادائیگی، اور مہر کے بغیر مرد اور عورت ادائیگی کے بغیر آپس میں تعلق نہیں کر سکتے. مہر کی رقم میں سے کسی نہ کسی مقدار میں بیوی کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے. میں کل اس کے سلسلے میں تفصیل بتا چکا تھا. اس میں اختلافی مسائل بھی ہیں. احناف کے ہاں ادھار مہر کی جو شکلیں ہیں اس کی تفصیلات تو چونکہ وہ مہر کے موضوع سے متعلق ہیں اس لیے اس کو نہیں بیان کیا تھا میں نے. وما ملکت یمینک، اور مال غنیمت میں جو باندیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، مما افا اللہ، افا اللہ سے مراد مال غنیمت ہے، تو وہ باندیاں مما ملکت، وما ملکت یمینک، اور جو تمہاری ملک میں ہیں، مما افا اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو مال غنیمت کی شکل میں کنیزیں اور باندیاں دی، وہ بھی تمہارے لیے وہ کنیزیں ہیں تمہاری. و بنات امکا، و بنات اماتکا، و بنات خالکا، و بنات خالاتک التی ہاجرن معک، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، و بنات اماتکا، اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں، و بنات خالکا، اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں، و بنات خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، التی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یہ آپ کے لیے حلال ہے. یہاں شرط یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف وہی عورتیں حلال ہوگی ان ایمان والیوں میں سے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے ہجرت کی ہو. ساتھ میں ہجرت ضروری نہیں، ہجرت کی ہو. اگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتیں یہ حلال نہیں ہوگی. ایک تو قید یہ ہے، عام مسلمانوں کے لیے یہ قید نہیں ہے. عورتیں اگر انہوں نے ہجرت نہیں کی اور وہ بعد میں بھی آ گئی، یا ہجرت یا مکے کے حضور ہجرت کا جب وقت ختم ہو گیا اور فتح مکہ ہو گیا تو اس کے بعد ان عورتوں کے ساتھ عام مسلمان نکاح کر سکتے ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے، اب یہاں یہ جو باپ کے خاندان اور ماں کے خاندان، چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں جو ہے یہ باپ کے خاندان کی ہوتی، اور ماموں کی بیٹیاں اور خالہ کی بیٹیاں جو ہوتی ہے وہ ماں کے خاندان کی ہوتی ہیں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ان عورتوں کو صرف نکاح کر سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو. ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سفر ہجرت میں نہیں، آگے پیچھے ہجرت کر کر انہوں نے مکہ چھوڑ دیا ہو. اس لیے حضرت ام ہانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن ہیں، حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا اس لیے کہ میں طلقائے مکہ میں سے ہوں. طلقائے مکہ ان عورتوں کو کہتے ہیں جن کو فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا. طلقائے مکہ میں ان کو آزاد کر دیا کیونکہ مکے والے سارے کے سارے جب فتح مکہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کی آزادی کا اعلان کر دیا تھا. اور چونکہ میں نے ہجرت نہیں کی تھی اس لیے میرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تھا. تو باقی جو عورتیں اب یہ خاندان والی ہوتی ہیں کیونکہ خاندان کی عورتوں کو بڑا ناز ہوتا ہے اور وہ اپنی قرابت داری وغیرہ کے ذریعے سے اپنا حق اور استحقاق حاصل کرنا چاہتی ہے اور حق جتاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ صرف جن عورتوں نے آپ کے باپ کی یا ماں کے خاندان کی عورتوں نے ہجرت کی ہے تو وہ تو آپ سے اگر نکاح کرنا چاہیں تو آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، باقی نہیں.
تو یہاں اور ایک بات اور اس آیت سے یہ ثابت ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایمان والی عورتوں کے علاوہ دوسری عورتیں قطعاً جائز نہیں ہیں، البتہ کیونکہ ان کا ایمان والا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور عام مسلمانوں کے لیے اجازت یہ ہے کہ وہ اگر اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنا چاہیں تو ان کے لیے اس میں گنجائش ہے کہ وہ عیسائی اور یہودی لڑکیوں کے ساتھ شادی اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ بھی ایک بڑا وہ ہے، کیا موجودہ زمانے میں بھی اہل کتاب لڑکیوں عورتوں کے ساتھ مسلمان شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں ہی اہل کتاب عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کو ناپسند فرمایا، اور چونکہ اہل کتاب کے عقائد و نظریات میں بڑی تبدیلی آ گئی، وہ اپنے دین سے ہٹ گئے اور ان کے پاس جو دین ہے وہ محرف اور تحریف شدہ دین ہے جس میں عقائد صحیح نہیں ہے، اس لیے ان کے ہاں شادی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اہل کتاب کے حق میں، جو اہل کتاب کن کو کہتے ہیں؟ جن کو اللہ نے کتاب دی، توریت اور انجیل جن کو ملی ہے، وہ لوگوں کا، کیونکہ وہ عقیدے میں خدا کو ایک مانتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانتے ہوں لیکن اللہ کے کتابوں کو مانتے، اللہ کے نبیوں کو مانتے، اللہ کو مانتے، تو اس اعتبار سے ان میں اس کی اجازت رکھی گئی تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں آپ نے اپنے عمال کو خطوط لکھ کر بھی اس کی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ کچھ علماء کا اس سلسلے میں یہ خیال ہے کہ اس طرح یعنی اس کی گنجائش کے وہ قائل ہیں، لیکن نتائج کے اعتبار سے یہ اس کے بہت اچھے نتائج سامنے نہیں آنے کی وجہ سے اس سے احتیاط ہی بہتر ہے، اور چونکہ ان کے عقائد بھی نہیں ہوتے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کسی بھی دوسرے مذہب کی عورت سے شادی کرنا مسلمانوں کے لیے فی زمانہ، ہمارے زمانے میں درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس میں احتیاط بہت ہے۔ تو یہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ التی ہاجر نماز، ہجرت کی قید بھی لگا دی، ایمان کی قید بھی لگا دی، اور جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے ساتھ بھی نہیں شادی کریں گے، جنہوں نے ایمان نہیں لایا ان عورتوں کے ساتھ بھی شادی نہیں کریں گے۔ وامرأۃ مومنۃ، ایک اور خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ مومن عورت ان وہبت نفسہا للنبی، کہ اگر وہ اپنے آپ کو ہبہ کر دے نبی کو، یعنی اپنے آپ کو کہ میں اللہ کے رسول آپ میرے ساتھ نکاح کر لو اور مہر وہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو نبی اس کے ساتھ اگر نبی چاہے نکاح کرنا، نبی اس سے نکاح کرنا چاہے تو نبی کو اجازت ہوگی، باقی عام امت اس حکم میں نہیں آتی، ان کو مہر ادا کرنا پڑے گا۔ صرف کوئی عورت نبی کو اپنا آپ ہبہ کرتی ہے تو وہ نبی کے لیے تو جائز ہوگا، غیر نبی کے لیے وہ ہبہ کرنا اگر وہ کرتی ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا، اس کو مہر کی رقم دینا پڑے گی۔ ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو خالصۃ لک، یہ آپ کے لیے خاص حکم ہے، من دون المؤمنین، نہ کہ ایمان والوں کے لیے، ایمان والے اس سے مستثنیٰ ہیں، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی عورتوں سے نکاح کیا ان ساری عورتوں کا نکاح کی رقم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، اور کوئی بھی عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہبہ نہیں کیا اور آپ کا اس کے ساتھ وہ نہیں ہوا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے جو یعنی ایک تو ازواج مطہرات ہیں اور وہ جو کنیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملکیت میں آئی، تو اس میں ایک خاص حکم اس آیت میں یہ ہے کہ اگر نبی اگر مال غنیمت میں سے کوئی چیز اپنے لیے رکھ لینا چاہے تو عام مسلمانوں کو اس پر اعتراض کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا اس میں ایک حکم یہ بھی بتایا گیا کہ نبی سے تم کو نہ کسی قسم کا یعنی نبی کے بارے میں تم کو یہ ہونا چاہیے کہ نبی تو فلانے کو اپنے پاس رکھ لے رہے ہیں، اور یا نبی کے پاس کوئی مال غنیمت میں کوئی عورت آئے اور نبی نے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا، تو اس سلسلے میں عام مسلمانوں کو اس پر حسد کرنا یا اپنے دل میں کسی قسم کا خیال لانا
یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت میں تصرف کے خصوصی اختیارات حاصل ہیں، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موقوقس نے ایک باندی بھیجی تھی جن کا نام ماریہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پر لیے رکھ لیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ پھر بعد میں ان سے لڑکا بھی پیدا ہوا، ایک یہ ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفیہ سے نکاح کا ہونا، وہ مال غنیمت میں آئی تھی، اور بنو نذیر کے سردار کی بیٹی تھی حضرت صفیہ ام المومنین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ ان کا نکاح کر ان کے ساتھ نکاح کیا تھا اور ان کو اپنی زوجیت میں شامل کر لیا تھا۔ تو یہ استثناء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا چیزیں فرض کی ہیں ان پر ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور جو ان کی کنیزوں اور باندیوں کے بارے میں، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اس میں تنگی نہ ہو۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اگر آدمی کئی بیویاں نکاح میں رکھتا، اور یہاں تحدید کر دی ہے کہ ایک آدمی اپنے نکاح میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے ایک وقت میں، اس سے زیادہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی بیویاں رکھ سکتے ہیں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعد میں اور نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، جو آگے کی آیت میں جس میں حکم آ رہا ہے کہ اب آپ نکاح نہیں کریں گے، بس آپ کے اتنے نکاح جو ہیں وہ ہو چکے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو مسلمان ہیں ان لوگوں کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ مہر کا ادا کرنا، اپنی بیویوں کے باری میں انصاف اور عدل کرنا، اور ان کے ساتھ تقسیم میں برابری کرنا، ناانصافی نہیں کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باری کے سلسلے میں کہ ایک دن ایک بیوی کے پاس یا ایک ہفتہ ایک بیوی کے پاس، اس باری سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنیٰ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ خصوصیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اس خصوصی جو رعایت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات میں باری کو تقسیم کیا کرتے تھے اور سامان کو عدل کے ساتھ تقسیم کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اخیر عمر میں اپنی ازواج مطہرات سے اجازت دے کر حضرت عائشہ کے ہاں سب سے آخری مرض الموت میں، مرض الوفات میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے اجازت لے لی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں رہتے تھے، اور تمام ازواج مطہرات نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی، جبکہ اس اجازت لینے کی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی تھی کہ ترجی من تشاء منہن، آپ جس کو چاہیں اس کو کنارے کر دیں، وہ تووی الیک من تشاء، اور جس کو چاہیں اپنے قریب بلا لیں۔ اگر کچھ دن کے لیے آپ اپنی بیویوں میں سے ایک آدھی کو الگ رکھ دیں اور اس کے پاس نہ جائیں تو آپ پر کوئی مواخذہ نہیں ہونے والا، اور جب چاہیں پھر اس کو بلا لیں تو بھی آپ پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خصوصی باریوں کے سلسلے میں حکم ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جس کو آپ نے کنارے لگا دیا ہے اور آپ اس کی باری نہیں کر رہے ہیں، اب پھر آپ اس کو کنارے لگانے کے بعد بلا لیں اپنے پاس۔ ابتغیت ممن عزلت، جس کو آپ نے چھوڑ دیا بلا، فلا جناح علیک، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، اور یہ بات اس لیے ہے کہ جب آپ کسی کو بلائیں گے تو اس کو یہ ہوگا، یہ ایک حکم بتا کر عورتوں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باریوں کے سلسلے میں پابند نہیں ہے، وہ اپنے اعتبار سے جس کے ساتھ رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، ان کو خصوصی اجازت ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو بلاتے ہیں اپنے پاس اور یا کسی بیوی کے پاس آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ ہوگا۔ جب عورتوں کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے گی تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ خاص اس کو حاصل ہوگی تو اس کے دل کو سکون ملے گا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی اور قرار حاصل ہوگا، یا
گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی خدمت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہوئے لمحات کو وہ بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھی، ان تقر اعینہم، کہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوگی، ولا یحزن، اور ان کو اس بات کی وجہ سے غم نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کنارے لگا دیا، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ، اور وہ اس پر راضی رہیں گی جو آپ نے ان کو دے دیا ہے، تمام کلہن، تمام کی تمام، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ جاننے والا اور بڑا بردبار ہے، لا یحل لک النساء من بعد۔ اب جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آیا، غالباً حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ جو جن کی نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا حضرت زید بن حارثہ کی طلاق کے بعد، اور اس کے بعد حضرت صفیہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ماریہ پہلے آ گئی تھی، حضرت صفیہ آخری خاتون ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی ہے، اور تو اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اب کسی عورت کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ کہ آپ کسی بیوی کے بدلے میں کو طلاق دے کر دوسری اس کے بدلے میں آپ لے لیں، یعنی بدلی کر لیں آپ بیوی کو، یعنی اس کو طلاق دے دیں اور دوسری کے ساتھ نکاح کر لیں، اب آپ کے لیے اجازت نہیں، ولو اعجبک حسن، چاہے ان کی خوبصورتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی ہی کیوں نہ معلوم ہو رہی ہو، الا ما ملکت یمینک، سوائے ان کنیزوں کے جو آپ کے ملکیت میں آئے، وکان اللہ علی کل شیء قدیر رقیبا، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر نگہبان ہے، نگہبانی کرتا ہے۔ یہ جو احکام ہیں یہ خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی کے وہ واقعات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی عورتیں جو ہے ان کو اس میں کچھ استثنائی احکام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ بیان کر کر اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو واضح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی رعایات اور خصوصی مراعات اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل ہے، جس میں عام امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حرص نہیں کر سکتی، نہ اپنے دل میں اس بات کو سوچ بھی سکتی ہے، اور اگر وہ کسی بات کو سوچے گی تو ان کے ایمان کو بھی خطرہ ہوگا اور اللہ رب العزت ناراض بھی ہوں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے اور بڑا عالی مقام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم لک الحمد کلو و لک الشکر کلو علانیتہ و سرہ عز جارک و جل ثناؤک لا الہ غیرک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، ان تکلنا الی انفسنا تکلنا الی ضعف وعورۃ وذنب وخطیہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ربنا ونتوب إليك، اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم،
تعلم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ تو ہماری دستگیری فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری بدکاریوں بدعملیوں کی سزا نہ دنیا میں دے نہ آخرت میں دے، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دے، اے اللہ برکت والا عافیت والا رزق عطا فرما، حلال طیب روزی کے دروازے کھول دے، اے اللہ تنگی رزق کی دور فرما دے، اے اللہ وسعت عافیت دے دے، اے اللہ وسعت عافیت دے دے، اے اللہ تو ہر طرح سے رحم فرما، اے اللہ ہر طرح سے کرم فرما، اے اللہ تیری مدد کے فیصلے فرما، تیری مدد بغیر کچھ نہیں ہوگا، اے اللہ تیری مدد بغیر کچھ نہیں ہوگا، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، اے اللہ تو ہم سب کو ہر اعتبار سے مدد عطا فرما، اے اللہ ہماری جان میں مال میں عزت میں آبرو میں اے اللہ عافیت و حفاظت کے فیصلے فرما، اے اللہ عافیت و حفاظت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہماری بیویوں کو نیک بنا، ہمارے اے اللہ پوری امت کو نیک بنا دے، نیکی کے چلن کو عام فرما دے، اے اللہ برائیوں کے پھیلاؤ کو ختم فرما دے، اے اللہ برائیوں کے پھیلاؤ کو ختم فرما دے، اے اللہ آج سارے اے اللہ جس طرح بھوکے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اے اللہ اس طرح ساری قومیں اے اللہ ساری قومیں اے اللہ ساری قومیں اے اللہ اس امت پر ٹوٹی پڑی ہیں، اے اللہ ٹوٹی جا رہی ہیں، اے اللہ ہر جگہ ہمارے حالات ہیں، اے اللہ ہمارے مسائل ہیں، اے اللہ ہم بہت پریشان ہیں، اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ کچھ بھی ہیں کیسے بھی ہیں، خوار ہیں بدکار ہیں ذلت میں ہیں ڈوبے ہوئے کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، رحم کر تو نہ اپنے آئین کرم کو بھول جا، رحم کر تو نہ اپنے آئین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، رحم کر تو نہ اپنے آئین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، اے اللہ ہم پر رحمت نازل فرما دے، اے اللہ اس امت پر بڑا برا دور گزر رہا ہے، اے اللہ ہم سب جانتے ہیں، اے اللہ ہم صرف تبصرے کرتے ہیں، اے اللہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اے اللہ اس امت کے حالات کو پلٹ دے، اللہ انسانیت اس وقت بڑی خراب صورتحال سے گزر رہی ہے، اے اللہ انسانوں میں بگاڑ کی تمام شکلیں موجود ہے، اے اللہ زنا عام ہوتا جا رہا ہے، بدکاریاں عام ہوتی جا رہی ہے، اے اللہ بد اخلاقیاں عام ہوتی جا رہی ہے، خیانتیں بڑھتی جا رہی ہے، اے اللہ ماں باپ کی نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہے، اے اللہ اولاد ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، اے اللہ کوئی کسی کا ہمدرد نہیں کوئی غمگسار نہیں، اے اللہ بڑے برے دور سے انسانیت گزر رہی ہے، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اللہ تیرے بندے ہیں، اللہ تو ناراض ہوتا ہے تو بارشیں روک لیتا ہے، اللہ تو ناراض ہوتا ہے تو بارشیں روک لیتا ہے، اے اللہ جب زنا بڑھتا ہے تو اے اللہ تو موتیں بھیج دیتا ہے، اے اللہ تو بہت غضب میں آتا ہے تو زلزلے بھیج دیتا ہے، اے اللہ زلزلوں کی کثرت ہے، اے اللہ بارشیں رکی ہوئی ہے، اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ ہماری بدعمالیوں بدکاریوں کا نتیجہ ہے، اے اللہ لیکن کچھ بھی ہے تیرے ہی بندے ہیں، اے اللہ تو نے ہی پیدا کیا، اے اللہ تیری مرضی سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اے اللہ یہ سارے زمین پر بسنے والے بندے تیرے بندے ہیں، اللہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اللہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، ان کو ہدایت بھی تو ہی دے گا، ان کو روزی بھی تو ہی دے گا، ان کی حفاظت بھی تو ہی کرے گا، اے اللہ ان کی ہلاکت کے فیصلے بھی تیری ہی امر سے ہوں گے، اے اللہ ان پر ظالم حکمرانوں کو تو ہی مسلط کرے گا، اے اللہ ان کے قتل بھی تیری ہی مرضی سے ہوں گے، اے اللہ ان کی گمراہیاں اور ہدایت کی ہوائیں بھی تیری ہی مرضی سے چلے گی، اللہ اے اللہ اے اللہ اے تیرے بندے اے اللہ اے تیرے بندے اے اللہ اے تیرے بندے تیرے بندے ہیں، اللہ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، اللہ اے اللہ تو ہم پر پانی کی کمی کا عذاب مسلط نہ فرما، بارشوں کو روک مت اللہ، بارشوں کو روک مت اللہ، اے اللہ کسان بہت پریشان ہے، اللہ کسان بہت پریشان ہے، اللہ اے اللہ ہم سے دوسرے مذہب کے لوگوں نے کہا کہ تم دعا کرو تمہارا مہینہ رمضان کا ہے، اے اللہ تمہارا خدا دعا سنتا ہے، اے اللہ ہم سے اے اللہ بتوں کے ماننے والے اے اللہ یہ امید لگائے ہیں کہ رمضان میں ہم دعا مانگیں گے تو بارشیں بھیج دے گا، اللہ اگر تو نے ہماری بات کو نہ سنا تو اے اللہ تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے اللہ تو رحمتیں والی بارشیں عافیت والی بارشیں
بھیج دے اللہ، اے اللہ تیرے اختیار میں اے اللہ بارشوں کا بھیجنا اور تیرے اختیار میں بارشوں کا نہ بھیجنا ہے، اے اللہ بارشیں بھیج دے، اے اللہ رزق میں سب پریشان ہیں اللہ، بہت پریشان ہیں لوگ، اے اللہ کاروبار بند ہونے کی کگار پر کھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ جس کو دیکھو وہ روزی روٹی کے مسئلے میں پریشان ہے، اے اللہ تو نے ہی تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اے اللہ ہمارے لیے عافیتوں برکتوں والی روزی کھول کے دروازے کھول دے، اے اللہ لوگوں کا محتاج نہ بنا، اے اللہ جو ڈھکی ہوئی ہے اس بات کو کھول مت، اے اللہ رسوائی ذلت کے سامان نہ فرما، اے اللہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کے سامان کیے ہیں، اے اللہ تو ہماری رسوائی کے اسباب کو اے اللہ اسباب کو جو ہم نے اختیار کیے ہیں اس کو دور فرما دے، اے اللہ ہر طرح سے عافیت دے دے، ہماری نسلیں ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے، اے اللہ بے پردگی ہے اور بے حیائی ہے، اے اللہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں جس میں کام جانا چاہیے تھا، بندوں کو ڈر جانا چاہیے تھا، تیری رحمت کی طرح لپک لپک کر آنا چاہیے تھا، اے اللہ راتیں کس طرح گزر رہی ہے تو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، اے اللہ رمضان جیسے مہینے میں زنا ہو رہے، اے اللہ رمضان جیسے مہینے میں اے اللہ برائیاں اور بدکاریاں ہو رہی ہے، اے اللہ پھر بھی ہم تجھ سے امید رکھتے ہیں، اے اللہ پھر بھی ہم اے اللہ بازار میں بھرم کھو کر آئے ہیں، اے اللہ یہ کہتے ہوئے شرم آتی، اے اللہ یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم آئے ہیں بازار میں بھرم کھو کے آئے ہیں، یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم آئے ہیں اے اللہ کس منہ کو لے کر آئے ہیں، کیسا منہ لے کر آئے ہیں، نہ عبادتیں صحیح ہے، نہ اعمال صحیح ہے، نہ معاشرہ صحیح ہے، نہ امت کے نوجوان صحیح ہے، نہ امت کے بوڑھے صحیح ہے، نہ امت کے بچے صحیح ہے، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس امت کو دیکھ لیں تو اللہ ان کو بڑا غم ہوگا، اے اللہ یہ امت اس طرح بگاڑ کی راہوں پر چل رہی ہے، اے اللہ اس کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، ہدایت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جانوروں کو اور دوسرے بندے جو زمین پر بستے ہیں اے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہ فرما، ان کی ہلاکتوں کے فیصلے نہ فرما، اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، اب کا عافیت کا فیصلہ فرما، بیماروں کو صحت دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ کتنے لوگ ہیں جن کی مائیں بیمار ہے، اے اللہ ایک بچہ کتنے ہیں جن کے بچے بیمار ہیں، اے اللہ یاسر کے بھائی کا بچہ اور یاسر کا بیٹا بیمار ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرما دے، اور ایسے کتنے لوگ ہیں جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کا کہا ہے، اے اللہ حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ تو ہماری حالت کو جانتا ہے، اے اللہ ہماری حالت سے تو واقف ہے، اے اللہ تیرے بندے حسن ظن رکھتے ہیں، ان کے حسن ظن کی لاج رکھ لے، ہم کیا ہیں ہم جانتے ہیں اور تو جانتا ہے اللہ، ہم جانتے ہیں اور تو جانتا ہے اللہ، ہم جانتے ہیں اور تو جانتا ہے اللہ، تو ان کے حسن ظن کی لاج رکھ لے، ان کے حق میں دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کی دنیا حاجت اور آخرت کی ضرورتوں کو پوری فرما دے، اے اللہ بیجا مقدمات میں ماخوذ ہے ان کی رہائی کے فیصلے فرما، رزق کے لیے پریشان ہے انہیں روزی عطا فرما، جو اولاد کی پریشانیوں میں مبتلا ہے ان کو اولاد کو ہدایت دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ جن کی بیٹیاں بیٹھی ہوئے نکاح کے انتظام نہیں ہے اللہ ان کے لیے مناسب رشتے بھیج کر ان کی نکاحوں کی صورتیں پیدا فرما دے، اللہ اے اللہ جن کے بیٹے ہیں ان کے لیے مناسب نکاح نہیں رشتے نہیں مل رہے ان کے اچھے نکاح کرا دے، جو بے اولاد ہیں اے اللہ اور اولاد کے لیے تڑپ رہے اللہ دوسروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں ہوک اٹھتی ہے، اے اللہ ان کے دلوں میں ہوک اٹھتی ہے، اے اللہ تو قادر ہے بے اولاد کو اولاد دینے پر، ان کو نیک اولاد دے دے، اے اللہ صالح اولاد دے دے، کتنی مائیں ہیں جو اولاد ان کی گود ابھی تک اولاد سے آباد نہیں ہے، اے اللہ ان کی گودوں کو اولاد سے بھر دے، اولاد سے بھر دے، اولاد سے بھر دے، اے اللہ جن کو اولاد دی ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ اے اللہ ہم کو ایمان والی موت دے، اے اللہ ایمان والی موت دے، کلمے والی موت دے، مدینے کی موت دے، تیرے نبی کے قدموں میں موت دے، اے اللہ جنت البقیع میں دفن ہونے کی توفیق دے، اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ عذاب قبر سے بچا، اے اللہ تیرے سامنے کی رسوائی سے بچا، اے اللہ
اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ آج قدر ہے تو اے اللہ سارے خیر کے فیصلے ہم سب کے حق میں لکھ دے، ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما لے، ہم کو رزق عافیت والا عطا فرما دے، پورا سال عافیت کے ساتھ گزار دے، پورا سال عافیت کے ساتھ گزار دے، اے اللہ مہلک مرضوں سے نجات دے دے، کینسر جیسی بیماری سے حفاظت فرما لے، اے اللہ ہماری ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر والوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، خاندان والوں کی، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، اے اللہ سب کی اے اللہ حفاظت فرما، مدد فرما، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما، تراویح پڑھنے والوں کی تراویحوں کو قبول فرما، قیام اللیل کو قبول فرما، دعائیں مانگی ان کو قبول فرما لے، تلاوتیں کی ان کو قبول فرما لے، خرچ کیے ان کو قبول فرما لے، اے اللہ عافیت کے اور خیر کے فیصلے فرما دے، اے اللہ مانگنا نہیں آتا بے مانگے عطا فرما، اے اللہ اس مدنی نبی کے صدقے اور طفیل میں عطا فرما دے جس کے پیٹ پر پتھر بنے، جس نے بھوک اور پیاس کو اس امت کے خاطر برداشت کیا، اے اللہ اس کی قربانیوں کی وجہ سے اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ محروم نہ فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دے، رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دے، اے اللہ صحابہ کرام کو بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما، اللہم انا نسألک ما سألک به عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک ما استعاذک به عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔